वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की बायोग्राफिकल स्केच इसलिए कि मैं बहुत ब्रीफली बस इसकी कहानी सुनाऊंगी कि ये क्या था, कैसे था। अब सिगमंड फ्रॉइड को हमने बायोग्राफी डिस्कस ही क्यों करनी है, रैशनल भी तो प्रोवाइड करना है कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि हम लोग सिगमंड फ्रॉइड की लाइफ के बारे में समझ सकें, हमें अगर उसकी लेगेसी को समझना है कि उसने ये बात क्यों की, कैसे की, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से उसकी सारी लाइफ के हालात भी समझने ज़रूरी हैं कि उसने कैसी लाइफ स्पेंड की थी, क्या था उसकी ज़िंदगी में और क्या नहीं था उसकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो अब मैंने काफ़ी ब्रीफ से ही सिर्फ एक स्केच ही बनाया। अगर मैंने लिखा स्केच है तो स्केच ही है। सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे फ्रीबर्ग और ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है, मोराविया की जगह पे यहाँ पे है चेक रिपब्लिक में फ्रॉइड जो सा था वो पैदा हुआ था और ये 8 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा था। और इसके पैदा होने के कुछ साल बाद ही उसकी जो सी फैमिली थी वो वेना में मूव कर गई थी। अब फ्रॉइड जो सा है वो ज्विडिश हेरिटेज में था, मतलब कि यहूदियों में से था, उसकी रिलीजन जो सा था। ठीक है, और हिज फादर वो और उसकी मदर और उसके बाप में 20 साल का फ़र्क था। और इससे पहले भी एक सिबलिंग था उसका जो कि उससे पहले फोत हो चुका था। और उसके अलावा अब इससे भरा एक सिबलिंग था जो फोत हो गया, ये सेकंड नंबर में था, लेकिन फिर ये ओल्डर वन हो गया। और इसके बाद फिर 6 बहन भाई और थे। ठीक है, ये इस तरह 8 बहन भाई थे। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि फ्रॉइड जो सी थी, फ्रॉइड को उसकी मदर जो सी थी काफ़ी ज़्यादा फेवर करती थी, अपने मदर का फेवरेट चाइल्ड था। और एज अ बॉय इसने हमेशा यही ख्वाब देखा कि वो कोई जनरल या कोई मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इसने मेडिसिन को एज अ प्रोफेशन चूज़ कर लिया। इस वजह से ये आज भी न्यूरोलॉजिकल मतलब कि ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से मशहूर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट। उसके बाद 1873 में उसने मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में, और उधर ही मेडिकल स्टूडेंट रहा 1881 तक। उधर 1881 तक मेडिकल स्टूडेंट रहने के बाद फिर इसने स्पेशलाइजेशन की न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद इसकी जो सी फर्स्ट अर्ली रिसर्च थी वो ये थी कि इसने एक दरमियाने उम्र का इंसान का दिमाग लिया और एक फेटल ब्रेन लिया, एक छोटे बच्चे का ब्रेन लिया, और उन दोनों के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। ठीक है, और स्टडी करके इसने ये कहा था कि स्ट्रक्चर तो परसिस्ट करता है, कि स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, फिर इनके एक्सपीरियंसेस, इनकी मेंटल डेवलपमेंट वो फिर कोई और ही चीज़ है। और फिर यहाँ पे उसने इस चीज़ का भी कहा कि जो सी हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी देखते हैं जो वो होती है कि एक इंसान जब बचपन में होता है उसके पास नज़रिया नहीं होता, लेकिन जब एक इंसान एक अडल्ट होता है, मिडिल एज में होता है, ठीक है, 20s में चला जाता है, अडल्ट हो चुका होता है, तब उसके पास एक नज़रिया होता है, एक देखने का ढंग होता है, उसकी बात करने का, और ये सब कुछ एक एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो सारा एक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। और इसने फिर एक पूरी थ्योरी दी थी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और इन सब की। और उसके बाद फिर इसने डिप्रेशन और अटैक ऑफ एंजाइटी के बारे में बताया, और उसके लिए इसने डिफेंस मैकेनिज़म्स भी बताए थे कि एंजाइटी को कैसे हम लोग ऑल द टाइम, हर इंसान ही कहीं ना कहीं एंजाइटी से डील कर रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा होता है अपने वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। और जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो से ईगो सुपर ईगो के रिजॉल्व नहीं होते तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म उधर काम नहीं करता सही से, तो फिर क्या होता है, फिर एंजाइटी और डिप्रेशन कॉज होता है। उसके अलावा जो सा था, फ्रॉइड को आदत थी कोकेन की, और अक्सर कोकेन भी लेता था। उसके अलावा 1886 में इसने शादी कर ली। ठीक है, 1886 में शादी करने के बाद फिर इसके 3 बेटे और 3 बेटियां हो गई। और 1885 में इसने एक फ्रेंच साइकेट्रिस्ट था जीन चारकॉट ने अपने न्यूरोटिक पेशेंट्स को हिप्नोसिस से ट्रीट करता था। तो इसने फिर मतलब के चारकॉट के साथ ही मिलके मतलब कि उससे इंस्पायर होके इसने फिर हिप्नोसिस को रीड करना शुरू किया। लेकिन वो फ्रॉइड जो सा था उसके हिप्नोसिस के इफेक्ट से ज़्यादा एक होता है ना सेटिस्फाई होना, वो नहीं हो सका कि हिप्नोसिस की इतनी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, मे बी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इस वजह से वो हिप्नोसिस के हक़ में इतना नहीं कर सका। लेकिन उसने स्टिमुलेट ज़रूर हुआ था चारकोट से, हिप्नोटिक से। उसके बाद फिर हम इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉइड को देखते हैं कि आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस, फिर ये पेरिस भी गया था, पेरिस में जाके इसने एज अ फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारकोट के साथ लेक्चर्स दिए थे अपनी थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो कि हमने पीछे बात की कि इसने यहाँ पे जब इसने ब्रेन की डेवलपमेंट की बात की तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की ये बात कर चुका था। अपनी वो सारी थ्योरीज एज अ साइको एनालिसिस के वर्क से रिलेट कर रही है, जो वो सारी थ्योरीज जो सी थी वहाँ पे एक्सप्लेन की। फर्दर इसने अपनी वर्किंग को एक होता है ना अर्ली कॉन्सेप्ट देना,
کہ اچھا کہ ہمارا ایک بچے کا برین اور ایک انسان کا ایک اڈلٹ کا برین اسٹرکچر سیم ہے لیکن پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے، اور یہ ہمارے کچھ اس طرح کی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یہ لیکچر فارم میں اس نے یہ سب کچھ ڈلیور کرنا شروع کر چکا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر وہاں پہ بھی جا کے پیرس میں بھی اس نے جب لیکچرز ڈلیور کیے تھے وہاں پر یہ سارا بات ہوئی تھی. اور یہاں سے پھر ہم آگے جب کارل جونگ کی بایوگرافی دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ کارل جونگ سے انسپائر ہوا تھا ان ساری باتوں سے. اس کے بعد پھر ہم ویرائٹی آف ٹیکنیکس پہ پڑھتے ہیں کہ 1890 پہ فراڈ نے کچھ ٹیکنیکس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس تھیں، جس میں میڈیکیشن یا سرجری کچھ ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے ہپنوٹک سجیشنز تھے جو سے ہم نے ابھی بات کی کہ وہ چارکوٹ کے تھے. اس کے بعد کنسنٹریشن ٹیکنیک تھی. کنسنٹریشن ٹیکنیک میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنا ہینڈ جو سا تھا وہ پیشنٹ کے سر پہ نا پریس کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا اپنی کوئی میموری یاد کرو. وہ مطلب کہ ایک ہاتھ اس کے زور سے اس کے سر پہ رکھ کے دباؤ ڈالنا اور کہنا اپنی ایک میموری یاد کرو، اپنی وہ میموری پھر وہ یاد کرتا تھا. یہ تھی کنسنٹریشن ٹیکنیک. اس کے علاوہ کتھارسس ہوتا تھا. کتھارسس میں کیا تھا کہ کتھارسس جو سا تھا جوزف برور ہے. جوزف برور ایک فزیشین ہے، وہ بھی اس ٹائم پہ کام ہی کر رہا تھا یہی سارے ایموشنز، اور اس کے ساتھ اس نے کام کرنا اس کے ساتھ اس نے اس چیز پہ کام کیا تھا کتھارسس پہ، اور اس سے ہی اس نے یہ ٹیکنیک آف کتھارسس سیکھی تھی. اس میں کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی فیلنگس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے، جو بھی ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں ان کو آزاد کرنا ہوتا ہے. وہ کیسے ان کے بارے میں بات کر کے ہم اپنے پرابلمس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان پرابلمس کے بارے میں ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں اور ہم کیسا محسوس کر رہے تھے اور کیا مسئلہ ہو گیا، یہ ساری باتیں کر کے ہم اپنے ایموشنز کو ریلیف دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. اور پھر جب ہمارے پاس وہ ایموشن نہیں رہتا تو ہم ہلکا ہلکا فیل کرتے ہیں، بیٹر فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس نے برور کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اسٹڈیز ان ہسٹیریا کے نام سے ایک بک بھی لکھی تھی. اور 40s میں تقریباً اس نے اپنی جو بھی اس نے تھوڑی بہت کانسیپٹس اور تھیوریز ڈیولپ کی تھی وہ سائیکو انالیسس تھا. ٹھیک ہے، 40s تک اپنی زندگی کے 40s میں اس نے اپنی تھوڑی بہت سائیکو انالیسس کی اسٹڈی جو سی تھی وہ کر چکا تھا، تھیوریز بنا چکا تھا. اب 1896 میں فری ایسوسیشن کی اس نے بات کی کہ اس میں کیا ہوتا تھا، پیشنٹ کو بولنے دیتا تھا، جو بھی اس نے بات کرنی ہوتی تھی، جس بھی طرح بات کرنی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا پیشنٹ کو جو آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہے آپ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دو. اب ایسے میں کیا ہوا کہ اکثر اس کے پیشنٹس نے کافی فالسیفیکیشن بھی کرنا شروع کر دی، کافی غلط چیزیں بھی بولی، لیکن یہ اس کو صحیح سمجھ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ تو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر بات کی ریلائبلٹی چیک کرنی ہے، ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے اس کی سچویشن کے حساب سے اور اس کی جو بھی پیشنٹ کی موجودہ حالت ہوگی اس کے حساب سے. لیکن تب یہ کانسیپٹ نہیں تھا، اس وجہ سے کافی زیادہ مسئلے ہوئے تھے کہ وہاں پہ اب وہ پیشنٹ کو انہیبٹ تو نہیں کرتا تھا لیکن پیشنٹ فالسیفائی کر دیتا تھا اپنی باتوں کو. اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں 1897 میں فرائڈ کے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو فرائڈ نے سیلف انالیسس کرنا شروع کر دیا. جب اس نے سیلف انالیسس کیا اپنی ہی زندگی کے بارے میں اور سوچا کہ اس کی زندگی کیسے تھی، تو پھر اس نے باقی کی زندگی میں ڈفرینٹ چیزیں کرنا شروع کر دیں. اور ہی ریکالڈ دیٹ، اور اس کو یاد ہے کہ اس کے جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس کے ایک سوتیلا بھائی فلپ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، جو کہ اس کے فادر کی سائڈ سے تھا، اور اس کے ساتھ پھر اس نے کافی اس کے کانفلکٹس ہوتے تھے فلپ کے ساتھ، تو اس نے فلپ کو یاد کرنا شروع کیا. اور آگے آئے گا بھی اس کے آگے فیکٹس میں آئے گا بھی، فلپ کے ساتھ اس کی کبھی بھی نہیں بنی تھی اور فلپ کی وجہ سے ہی یہ پھر نیورولوجی میں آیا تھا. اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ہم لوگ ان 1900s میں اس نے اپنی بک جو ان سے لکھی تھی وہ تھی انٹرپریٹیشن آف ڈریمس. اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے مینیفیسٹ ڈریمس کی بات کی تھی اور لیٹنٹ ڈریمس کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے پھر ایک سائیکو انالیٹکس سوسائٹی بنائی جس کے جو سے تھے ایڈلر پاول، فرنڈن آٹو اور سینڈرا فرینزی نے اس کی 1902 میں جو اس نے سائیکو انالیٹکس سوسائٹی بنائی تھی اس کو جوائن کیا تھا. اس کے بعد اور وہاں پہ پھر یہ سائیکوپیتھولوجی کے بارے میں روزانہ ہی تقریباً 1904 میں یہ سائیکوپیتھولوجی کے بارے میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ لکھنے شروع ہو گیا تھا. اور 1905 میں اس نے تھیوری آف سیکشولیٹی دی تھی. 1905 میں اس نے ایسے لکھا تھیوری آف سیکشولیٹی کے بارے میں. اب تھیوری آف سیکشولیٹی سے اس کا مطلب تھا پلیئر ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، پلیئر پرنسپل، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہمیں پلیئر دے رہی ہو. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو پلیئر فیل ہو، اس نے اب اس پلیئر کو ایکسپلین کیا سیکشولیٹی کی بیس پہ. وہ ایسے کیونکہ اب اس کی ایج ہو چکی تھی ابو 45، مطلب 50s تو میں تو چلا گیا ہی تھا تقریباً. اگر 1856 میں پیدا ہوا تھا تو ہم 1905 کی بات کریں
تو مے بی اگر ہم رف سا اندازہ لگائیں تو 50-51 کا تو وہ ہو چکا تھا. ایسے میں اب وہ اپنی مطلب کہ سیکشولیٹی جو سے تھی پلیئر جو سے تھا وہ لوز کر رہا تھا. تو اس نے اس وجہ سے اب وہ اپنی لائف میں ویسا پلیئر فیل نہیں کر رہا تھا جو وہ 30s میں 20s میں فیل کیا کرتا تھا. تو اس وجہ سے پھر اس نے کہا کہ میں بھی یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اب میں ایک ہوتا ہے نا ایز اے مین اتنا اسٹرانگ نہیں رہا کہ میں اس پلیئر کو فیل کر سکوں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس نے بھی یہ تھیوری دی تھی. اور تب جب ہمارے سر نے ہمیں پڑھا رہے تھے تب انہیں ایک اسٹوری بھی شیئر کی تھی کہ اس وجہ سے بھی یہ چیز تھی, اس وجہ سے بھی اس نے پلیئر کو اس طرح کنسیڈر کیا تھا کہ وہاں پہ تب یورپ میں ایک اسٹڈی ہو رہی تھی. وہ اسٹڈی یہ تھی کہ ہارس کے جو سے ٹیسٹس تھے نا اس کو امپلانٹ کیا جاتا تھا مینس کے ٹیسٹس میں. جب جو مین جو سے تھے اس طرح اپنی مینلی پاورس لوز کر رہے تھے تو ان لوگوں کو دوبارہ ریگین کرنے کے لیے ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہو رہی تھی جس میں ہارسز کے ٹیسٹس کو امپلانٹ کیا جاتا تھا مین میں. آلدو یہ اسٹڈی انسکسیسفل رہی تھی لیکن کہتے ہیں کہ فراڈ نے بھی وہ سرجری لی تھی. تو میں بھی اس وجہ سے اس نے یہ ایسے پبلش کیا تھا. لیکن اس کا یہ پبلش کافی اس نے کافی زیادہ اس کے اس ایسے نے کافی زیادہ وہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہائپ کریٹ ہونا, کافی ہائپ ہوئی تھی, کافی کرٹیسائز ہوئے تھے. اس نے یہ 3 ایسے پبلش کیے تھے تھیوری آف سیکشوالٹی میں 3 ایسیز, اور تینوں کے تینوں نے کافی زیادہ کرٹیسزم لیا تھا. اور ایون کہ رشیا میں 1989 تک اس کا ایسے جو سے پبلش ہونا پبلش نہیں کیا گیا تھا, بین تھا. اور اس ایسے کے بعد تھیوری آف سیکشوالٹی کے ایسے کے بعد اس کو کہا جاتا تھا کہ انفرٹائل سیکشوالٹی وہ ریڈیکلس. اب اس نے جو انفرٹائل سیکشوالٹی کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ایک ایول وکڈ مین ود آبسیسڈ مائنڈ, کہ ایک خراب نیت کا شیطانی انسان ود دماغ خراب کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک ایسا شیطانی انسان ہے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, یا گند بھرا ہوا ہے, یہ کہا جانے لگا اس کو. اس کے بعد 1909 میں جیولوجی پرنیر آف چائلڈ سائیکالوجی USA میں ہوتی تھی. اس نے انوائٹ کیا تھا فرائڈ کو فار دا لیکچر ڈیلیورنگ کے لیے کہ وہ آ کے کلارک یونیورسٹی آف میسنچوٹس میں آ کے لیکچرس کو ڈیلیور کرے. ٹھیک ہے, اور تب تک فرائڈ نے اپنی تھیوریز آف ڈیولپمنٹل تھیوریز بھی ڈیولپ کر چکا تھا فرائڈ اپنی, اور انفرٹائل فینٹیسیز کے بارے میں بھی وہ بات کر چکا تھا. اس کے بعد 1919 میں جب World War I شروع ہوا تو فرائڈ کی جتنی بھی سیونگس تھی وہ ساری ختم ہونے لگ گئی. 1920 میں اس کی ایک بیٹی کی موت ہو گئی جو کہ صرف 26 سال کی تھی. اس کے بعد پھر فرائڈ کافی ڈر گیا اپنے دو بیٹوں کے لیے. ہم نے پہلے بات کی تھی نا اس کی 3 بیٹیاں 3 بیٹے تھے, تو ایک بیٹی اب اس کی فوت ہو چکی ہے. 2 بیٹے جو ان سے تھے ان لوگوں نے شرکت کی ہوئی تھی جنگ میں, تو ہمیشہ ان کے لیے اس کو ڈر ہی رہتا تھا. اس کے بعد پھر یہاں پہ اس نے ڈیتھ انسٹنکٹ کے بارے میں آئی وش ٹو ڈائی اور لیو انسٹنکٹ, کہ کب انسان جینا چاہ رہا ہوتا ہے اور کب انسان مرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور کون سے انسٹنکٹ جو ان سے وہ ڈائنگ انسٹنکٹس ہوتے ہیں اور کون سے لیونگ انسٹنکٹس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ساری تھیوری ڈیولپ کی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ لبیڈو اینڈ تھیناٹوس. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ کے اس نے یہ والی تھیوری ڈیولپ کی تھی. اس کے بعد جو سا تھا آسٹریا جو سا تھا وہ 1898 نے نازی نے ٹیک اوور کر لیا. ٹھیک ہے, جب نازی 1938 میں آسٹریلیا میں آیا تو پھر یہ جو سے یہودی تھے ان سب کو خطرہ ہو گیا نازی سے, کیونکہ نازی پولیس جو سی تھی وہ جگہ جگہ ریڈس کر رہی تھی, اور اس کے گھر میں بھی ان لوگوں نے ریڈ کی تھی, اور اس کی بیٹی اینا جو سی تھی اس کو اریسٹ بھی کر لیا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو ریلیز بھی کر دیا گیا, اور اس نے کافی بھاری بھرکم رقم دے کے وہ کنٹری چھوڑ دی. ٹھیک ہے, اب وہ وہاں سے اس کنٹری کو چھوڑ دیا اور 1938 میں وہ لنڈن میں چلا گیا. اب لنڈن میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ تھا, اور پھر اس نے کام کرنا شروع کیا اپنی آخری میجر بک میں جو کہ تھی موسیز اینڈ مونوتھیزم.